بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرۃ الا کمثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مائیں اور بہنیں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے خالق ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ حیات اور موت سب کچھ اسی قبضۂ قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت ہی مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کی پوری زندگی، جیسا کہ خطبے میں پڑھی جانے والی حدیث سے ظاہر ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود دیا، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کے سارے کائناتی نظام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تب سے لے کر دنیا کی فنا ہونے تک جب قیامت قائم ہوگی، اس پوری دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما الدنیا فی الآخرۃ الا کمثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، وہاں کی مدت کے مقابلے میں دنیا کی مدت ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈال کر نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اب نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگ کر کے آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سمندر ہو چاہے دریا ہو، چاہے پانی کا کوئی چھوٹا سا برتن ہو، جب انگلی کو اس میں ڈال کر نکالا جائے گا تو انگلی صرف تر ہوگی، اس میں پانی نہیں آئے گا۔ بہت سے بہت اگر آئے گا تو ایک آدھ قطرہ پانی کا آئے گا۔ تو اب اس ایک آدھ قطرہ پانی کو اس پورے سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے، کہاں سمندر، اس دنیا کے اندر 3/4 سمندر ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، اتنا بڑا سمندر، تو کتنا پانی اس کے اندر ہوگا؟ تو آخرت کی ابد الآباد کی زندگی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سمندر کا پانی، اور دنیا اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے فنا ہونے تک کی زندگی اور مدت جیسے کہ ایک قطرہ پانی جو انگلی میں لگ کر کے آیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی معمولی اور حقیر سی ہے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سمندر بہرحال محدود ہے، لیکن آخرت کی زندگی
وہ لامحدود ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، یہ مادی نعمتیں، مختلف قسم کے لذیذ اور مرغوب کھانے، اسی طریقے پر زرق برق عمدہ عمدہ لباس اور پوشاک، کشادہ مکانات اور زرق برق جوڑے زیورات، تفریحی مقامات اور باغات، عمدہ سواریاں، آرام دہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو جائیں تو یہ ساری نعمتیں آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نعمتیں دینے والے ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے جیسے کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اگر کسی کو ہر طرح کی نعمتیں مل جائیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ دنیا کے اندر راحت اور پریشانی، بیماری اور تندرستی، فراغت اور مشغولی، خوشحالی اور فقر افلاس، یہ آنی جانی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، کوئی سا حال ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس لیے نعمتوں کے فراوانی کے اندر رہنے والا بھی انسان ہمیشہ وہ نعمت اس کا ساتھ دے یہ ضروری نہیں ہے۔ آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور جدا ہو کر آخرت میں جانا ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ بہرحال دنیا کی زندگی میں انسان کے ساتھ اچھے برے حالات پیش آتے ہی رہتے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی فقر فاقہ اور افلاس ہے تو کبھی خوشحالی ہے، کبھی امن و امان ہے تو کبھی خوف کا ماحول ہے۔ یہ دنیا میں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور ہمیں انہی حالات میں رہ کر کے اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ آخرت کی زندگی میں نے کی اعمال سے، ایمانی تقاضوں کو پورا کر کے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی ہماری گزرے گی تو ہماری آخرت بنے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو نظر انداز کر کے دین کے پس و پش ڈال دیا اور اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنے جی کے چونچلوں کو پورے کرنے میں لگے رہے تو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جس سختی کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے انہی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر جو اللہ کے مقبول بندے ہوئے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے سچے جانشین، علماء امت، مشائخ اعظام، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی دنیا کے اندر نیک اور مقبولان بارگاہ الہی ہیں، ان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو عام طور سے غربت کی، فقر و فاقہ کی زندگی ہی ان کی گزر بسر ہوتی۔ چند معدودوں کو چھوڑ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو چھوڑ کر عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو فہرست ہے ان کی زندگی اسی فقر و فاقہ کے ساتھ، تنگی اور ترشی کے ساتھ گزری ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال، کہ سب سے زیادہ ابتلاعات، سب سے زیادہ حالات اور تنگی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر آتی ہے، اس کے بعد جو ان سے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ ان کو آخرت کے اندر ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل سادہ زندگی تھی، بالکل سادہ زندگی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ضروریات کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ اگر کھانے کا انتظام ہو گیا تو روزی، اور گھر میں کچھ نہیں ہے تو روزہ، یہ حالات تھے گھر کے۔ ام المومنین صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔
اگر کسی دن کھانا پیٹ بھر کر ملا تو دوسرے دن فاقہ۔ یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 مہینہ مسلسل 3 چاند ہم نے دیکھا، لیکن گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک چاند آیا، ڈوبا، دوسرے مہینے کا چاند نکلا، ڈوبا، تیسرے مہینے کا چاند نکلا، ہم نے 3 چاند دیکھ لیا، لیکن ہمارے گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں؟ آخر کچھ پکانے کا گھر کے اندر انتظام ہوگا تب تو چولہا جلانے کی نوبت آئے گی۔ تو ان کے بھانجے یا ان کے شاگرد نے پوچھا کہ امی جان پھر آپ حضرات تو گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 کالی چیز یعنی کھجور اور پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، اور ہمارے پڑوس میں انصار کے رہتے تھے اور وہ اتنے اچھے لوگ تھے، کبھی کبھی وہ اپنے اونٹنے کا دودھ بھیج دیا کر دیتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہوتا رہتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ وجہ تخلیق کائنات کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس چاند، سورج، ستارے، دریا، برق، بحر اور یہ بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، اس پوری پھیلی ہوئی کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے سب آپ کے صدقے میں پیدا کیا، لیکن ان کے گھر کا یہ حال ہے۔ جو حال آپ کے کھانے پینے کا تھا وہی حال آپ کا پوشاک کا بھی تھا، اور آپ کے گھر کی زندگی، گھر کا ساز و سامان کے اندر وہی نبوت کی سادگی تھی۔ اتنا بڑا آپ کا حجرہ تھا کہ اس حجرے کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 10 ہاتھ کا آپ کا حجرہ تھا، 10 ہاتھ کا آپ کا حجرہ تھا، اور زمین کچی مٹی کی تھی، چھت کھجورے کے تنوں کے اوپر کھجور کی شاخیں رکھ دی جاتی تھیں، اس کے اوپر پتے اور ٹہنیاں ہوتی تھیں، دیوار کچی اینٹ کی تھی، اس کچی اینٹ کی دیوار کے باہر کھجوروں کے شاخوں کو کھڑا کر کے گویا کہ ایک سپورٹ اس کو دے دیا گیا تھا، اور اس پر اون کے کمبل ڈال دیے گئے تھے۔ یہ محل تھا اس ذات گرامی کا جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم بھی غور کر لیں کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر غریب سے غریب انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر کے اندر 3 مہینے 2 مہینہ چولہا نہ جلا ہو، یا 2 دن مسلسل اس نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو۔ اللہ کا شکر ہے بہت ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں شادی کے اندر یا تقریبات کے اندر جانے کے لیے ہر دن کے لیے ایک نیا کپڑا ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہم زبان سے اس کو شکایت کرنے لگتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں کہ سن کر کے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کو اچھا سا کلمہ کہہ دیں اور وقتی طور سے ہمیں اس کا احساس ہو جائے، تاثر ہو جائے۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہم موازنہ کریں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتی ہیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتی ہیں۔ بہرحال ایک قصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرمایہ تھا، آپ زیادہ تر اس کو غربا، فقراء، مستحقین کے اوپر صرف کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں جو ازواج تھیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو آپ کے پہلی زوجہ مطہرہ تھیں مکہ مکرمہ کے اندر ہو گیا تھا، اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے بیک وقت آپ کی زوجیت کے اندر 9 ازواج مطہرات تھیں، اور یہ زیادہ تر وہ تھیں جو اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں یا اپنے قوم کے سردار کی بیٹی تھیں، کھاتے پیتے رئیس گھرانے کی یہ صاحبزادیاں تھیں، جن کی ابتدائی زندگی انتہائی ناز و نعمت کے اندر پلی اور بڑھی ہیں، یہ ازواج مطہرات۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنے کے بعد جو آپ کی زاہدانہ زندگی تھی، مشقت سے بھرپور زندگی، دقت اور تنگی والی زندگی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن وہ خاتون جنہیں بچپنا اور اپنی ابتدائی عمر اور زندگی انتہائی ناز و نعمت کے اندر گزاری ہو، وہ بھی آخر انسان تھیں۔ اس سخت اور تنگی بھری زندگی کو گزارتے گزارتے کبھی کبھی صبر کا پیمانہ، قناعت کا پیمانہ چھلک جایا کرتا تھا، اس لیے وہ بھی اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی مال کا مطالبہ کر لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ تمام ازواج مطہرات نے متفقہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خرچہ کو بڑھانے کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ ابتدا میں مسلمانوں کی زندگی میں عام طور پر غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، لیکن جب فتوحات ہوئی ہیں تو عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر خوشحالی آ گئی۔ یہ بھی عورتیں تھیں، یہ بھی انسان تھیں، یہ اس سے متاثر ہوئیں، اور متاثر ہو کر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے اور ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ان ازواج کے پاس ایک جوڑا لباس کا ہوتا ہے پہننے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 2 جوڑا، کہ ایک کو پہنتی تھیں اور ایک کو دھلتی تھیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی جوڑا کپڑا ہوتا تھا، اسی کو دھل کے پہن لیا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیں ان کی زندگی کا۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا تو آپ کو طبعی طور پر رنج ہوا اور آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی کہ تم نے نبی کی بیوی ہو کر، نبی کی زوجہ ہو کر تم نے مال کا مطالبہ کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانی کا باعث بنے گا، لیکن آپ کے قلب اطہر کے اوپر اس کا ایسا اثر ہوا کہ آپ نے 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی آپ نے قسم کھا لی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اوپر بالا خانہ تھا، وہاں جا کر تنہا آپ مقیم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا اپنے پڑوسی جو ایک انصار تھے، ان سے ہم نے یہ عہد کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا کہ ہم میں سے دونوں ایک دن اپنے کام میں رہیں گے، باغ کے اندر، کاروبار کے اندر کام کریں گے، اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش رہیں گے۔ ہم میں سے جو بھی وہاں پر موجود رہے گا، دن بھر کے جو واقعات ہوں گے وہ آ کر شام کو اس سے مطلع کرے گا تاکہ وہ اس سے واقف ہو جائیں۔ یہ ہماری ترتیب بنی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرا وہ انصاری پڑوسی کافی رات کو دیر سے آیا اور آ کر بے تحاشا میرا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں گھبرایا وہ آیا، ارے بھائی کیا بات ہے، یہ دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ کہا حضرت غضب ہو گیا۔ کہ کیا غضب ہو گیا؟ کیا کہ دشمن نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ کہ نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا سننا تھا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے، میں پریشان حال ہو گیا، فکر مند ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ چونکہ ان کا مکان مسجد نبوی سے دوری پر تھا، رات بھی کافی ہو گئی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے ہی اپنے گھر سے چل کر مسجد نبوی پہنچا، اور فجر کی نماز میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سے کچھ کہے سنے سیدھے آپ اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور تنہا وہاں پر جا کر فروکش ہو گئے۔ میں بہت پریشان تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اس لیے سب سے پہلے میں اپنے صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گیا، اور جا کر میں نے ان سے کہا، میں تمہیں پہلے ہی منع کیا کرتا تھا کہ اگر تم کوئی خرچ کرنے دقت پیش آئے، تنگی پیش آئے تو مجھ سے مانگ لینا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کرنا۔ میں تمہیں پہلے ہی منع کرتا تھا لیکن تم نے سمجھا نہیں، تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ رو رہی تھیں۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف فرما ہیں، آپ خود جا کر اسے دریافت کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں سے نکل کر اس دوبارے کے زینے پر ایک غلام بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام رباح تھا، تو میں نے کہا رباح ذرا جا کر کے میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لو حاضری کی۔ وہ گئے اندر اور واپس آئے اور کہا میں نے جا کر عرض کر دیا تھا لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں پریشان تھا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں جا کر ممبر کے پاس بیٹھ گیا، وہاں دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میری بے قراری اور اضطراب بڑھتا ہی رہا، مجھے چین نہیں آیا۔ پھر میں اٹھ کر کے دوبارہ آیا، کہا رباح جا کر پھر سے میرا نام لے کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو، شاید مل جائے۔ یہ گئے اور پھر وہی بات کہی کہ میں نے عرض کر دیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند
وہیں سے کہا اے رباح، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ عمر اپنی بیٹی حفصہ کے لیے سفارش لے کر کے آیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاضری کی اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں جب میں آپ کے اس حجرے کے اندر حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک طرف تھوڑی سی جو پڑی ہوئی ہے اور ایک کھوٹی پر کھال لٹکی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بان کی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بات کی چارپائی ہوا کرتی ہے، اور جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے مبارک جسم کے اوپر اس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو کر آپ کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، گھر کی یہ کل کائنات ہے اور اللہ کے دشمن قیصر و کسریٰ وہ نعمتوں کے اندر غرق ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں انہیں وافر مقدار میں حاصل ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہوں، ان کے لیے دنیا کی نعمت؟ یہ ہمارے واسطے بھی عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی مشقت کو برداشت کیا، لیکن آخرت کے اوپر آپ نے قناعت فرمائی۔ ہم امتیوں کو بھی اپنا مزاج ہمیں ایسا ہی بنانا چاہیے۔ زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی تنگی ترشی آ گئی، چیزوں کے اندر کمی آ گئی، پہننے برتنے کی چیزوں کے اندر کمی آ گئی، تو ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا، اس صبر کا ہمیں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ اور گفتگو کی، جس سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو ذرا مانوس کیا جائے اور آپ کے اوپر اس واقعے کا اثر کم ہو۔ پھر جب آپ مانوس ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ کہا نہیں۔ یہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بغیر اختیار کے میری زبان پر نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند ہوا اور میں نے اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ صحابہ کرام پریشان حال ہیں، رو رہے ہیں، بدحواس ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر ان کو حقیقت حال سے واقف کراؤں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ تب وہ آئے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق نہیں دی ہے، تب لوگوں کو سکون آیا۔ اب آپ یہ سوچئے یہ ازواج مطہرات وہ صاحبزادیاں تھیں جو ناز و نعمت کے اندر پلی ہوئی تھیں، لیکن تھوڑا سا انہوں نے دنیا کی عورتوں سے متاثر ہو کر مال کے بڑھانے کا اور خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا، تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا۔ بہرحال جب 29 دن پورا ہو گیا، اس درمیان میں ازواج کے اوپر کیا گزری ہوگی، ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی ہیں۔ 29 دن جب مکمل ہو گیا اور آیت تخیر نازل ہوئی۔ آیت تخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان ازواج کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے ساتھ اسی مشقت اور اسی تنگی ترشی کے ساتھ رہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزار دیں، اور اگر دنیا کی بہار چاہتی ہیں تو ان کو طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیں۔ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے بلا کر ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ان کنتن تردن اللہ ان کنتن تردن حیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونق اور بہار درکار ہے اور مطلوب ہے تو آؤ ہم تمہیں کچھ دے دلا کر، کچھ دنیا کا سامان دے کر تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیں، یعنی اپنے نکاح سے الگ کر دیں، علیحدہ کر دیں۔ اور وَإِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو اور اسی مشقت اور کلفت بھری زندگی کو اختیار کرنے پر، صبر کرنے پر تم آمادہ اور راضی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیکوکار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اسی درمیان میں آپ کے پیر میں موچ لگ گئی تھی، زخمی ہو گئے تھے، ان ازواج مطہرات کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہیں معلوم ہوا ہوگا آپ علیحدگی اختیار کیے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر یہ بپتا پڑی کہ آپ کا پیر زخمی ہو گیا تھا۔ بہرحال 1 مہینے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے سے نیچے اترے تو سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ 1 مہینہ کی جدائی، دل میں کیا جذبات ہوں گے، محبت کے اور عشق کے جذبات لہریں لے رہے ہوں گے اور موجیں لے رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھا، دونوں کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، ایک آیت نازل ہوئی ہے، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا لیکن اس کا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے انتہائی تعلق تھا، ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر وہ کوئی ایسا جواب دے بیٹھیں جس سے ان کا نقصان ہو جائے۔ تو کہا، اے اللہ کے رسول، آیت تو بتائیے، آیت کیا ہے، آیت تو پڑھیے۔ آپ نے اسی آیت کو پڑھا، اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے، کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور اس کی باغ و بہار اور رونق چاہتی ہے تو آؤ، ہم تمہیں کچھ دے دلا کر تمہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دیں، اور اگر نہیں، اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کے طلبگار ہو، اس کی طالب ہو، تو تمہارے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو کہا، یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور دار آخرت تو اختیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد تمام ازواج نے یہی جواب دیا کہ ہم اللہ، اس کے رسول کو اور دار آخرت کو ہم اختیار کرتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ان ازواج نے کیسی مشقت بھری زندگی گزاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سال بھر کا خرچ اکٹھا دے دیا کرتے تھے، لیکن یہ ہاتھ کی ہاتھ اس کو غریبوں کے اندر، مستحقین کے اندر، یتیموں کے اندر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جب فتوحات کا دور شروع ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدیے میں حضرات صحابہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ 1,00,000 درہم ہدیہ دیا جاتا تھا۔ 1,00,000 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 4 درہم کا ہمارا آج کا چاندی کا ایک سکہ، اب سوچیے 25,000 چاندی کا سکہ، اور اس کو بانٹنا شروع کیا تو سارا کے سارا تقسیم کر دیا۔ باندی نے کہا کہ آج آپ کا روزہ تھا، اگر 1 درہم بھی آپ بچا لیتی تو اس کا ہم گوشت خرید لیتے۔ اب سوچئے کہ روزے سے تھیں اور شام کی افطار کا انتظام نہیں تھا، لیکن 1,00,000 درہم سب کے سب اسی دن خرچ کر دیا، مستحقین میں، غریبوں میں، مسکینوں میں اور یتیموں کے اندر۔ یہ ان کا مزاج تھا ازواج مطہرات کا۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا ہم موازنہ کریں اپنی زندگی کا ان ازواج کی زندگی کے ساتھ۔ ہم کہاں کھڑی ہیں؟ ہمیں ہونا کہاں چاہیے، لیکن ہم کہاں کھڑی ہیں؟ دنیا کی زندگی کتنی راحت و آرام کی زندگی کیوں نہ ہو، ایک دن آ کر ختم ہو جائے گی۔ کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، موت پر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اصل زندگی جو آخرت کی، جو موت سے شروع ہوگی، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تکلیف اٹھا لیں گے، اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اگر یہاں ناز و نعمت کے اندر رہ کر کے، آخرت کو فراموش کر کے اور ہم زندگی دین کے خلاف گزاریں گی تو مرنے کے بعد جو پریشانی، جو تکلیف کا دور شروع ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات ہی نہیں، عام ماحول یہی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ راشد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سن 11 ہجری کے اندر، اور سن 40 ہجری کے اندر جو آخری خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہی خاندان کے لڑکے تھے، صاحبزادے تھے۔ مروان بن امیہ کا پہلا خلیفہ ہے۔ مروان کا بیٹا، ایک بیٹے کا نام تھا عبدالعزیز، ایک بیٹے کا نام تھا عبد الملک۔ عبد الملک کی بیٹی تھی فاطمہ، اور 4 بیٹے تھے، سب کے سب خلیفہ ہوئے، بادشاہ ہوئے۔
ایک یزید، ایک سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، 4 بیٹے بادشاہ ہوئے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ اور اسی عبد الملک کی بیٹی تھیں۔ ان کے شوہر تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبد الملک کے بھتیجے ہیں، ان کے بھائی عبدالعزیز کے بیٹے اور صاحبزادے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہوئی جس کے دادا بھی بادشاہ، جس کے والد بھی بادشاہ، جس کے 4 بھائی بادشاہ، جس کے شوہر بھی بادشاہ۔ بڑے ہی ٹھاٹ باٹ کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ ان کا بچپنا، ان کی جوانی اور شادی بھی بہت ہی کر و فر کے ساتھ ان کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنی جوانی کے زمانے میں بہت ہی نفیس، بہت ہی خوش قسمت اور بہترین قسم کے لباس پہننے والے، عمدہ خوشبو استعمال کرنے والے۔ ان کے والد عبدالعزیز 21 سال تک مصر کے حاکم رہے ہیں، گورنر رہے ہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو آپ سوچئے ایک بادشاہ اپنی بیٹی کو شادی میں کیا کیا دے سکتا ہے، اور ان کے خسر عبدالعزیز انہوں نے بھی ان کی شادی میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ ایک یادگاری شادی ہوئی تھی۔ پھر سلیمان بن عبد الملک نے اپنے زمانے خلافت میں جب ان کا آخری وقت آیا تو پریشان تھے اپنے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے اللہ والے، رجا ابن حیوہ، ان سے مشورہ کیا تو انہیں مشورہ یہ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی مانیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بعد آپ یزید بن عبد الملک کو نامزد کر جائیے۔ تو انہوں نے ان کو خلیفہ نامزد کیا۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آج سے ہماری حیثیت دوسری ہو گئی ہے، میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری اور بوجھ کو ڈالا گیا ہے، لہٰذا میں اس کو نبوی طریقے پر خلفائے راشدین کے طرز پر ادا کرنے کی میں کوشش کروں گا، لہذا جو بھی تمہارے والد نے تمہیں زیورات دیے ہیں، بے شمار ریشمی اور دوسرے قسم کے اعلیٰ اور عمدہ قسم کے جوڑے تھے ان کے پاس، سونے اور چاندی کے بے انتہا زیورات تھے، اور ایک ایسا قیمتی ہیرا بھی تھا جس کا نظیر اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ یہ سب ان کے والد نے دیے تھے۔ کہ جو کچھ تمہارے والد نے دیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے والد کا نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی امانت تھی، لہٰذا اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو سارے کپڑے، سارے جوڑے، سارے زیورات، جو کچھ تمہارے والد نے تمہیں دیا ہے سب بیت المال میں داخل کر دو، تبھی تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اور اگر نہیں تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔ وہ عورت، وہ خاتون بھی اللہ نے انہیں اسی خمیر سے بنایا تھا۔ ساری ریاست کے باوجود، امارت کے باوجود ذرا بھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا۔ آج عام طور سے اگر کسی عورت کے پاس 4 پیسے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مختلف قسم کے لباس، عمدہ سواریاں اور جوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر اکڑ مکڑ پیدا ہو جاتی ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسی خاتون تھیں کہ سب کے باوجود ان کے اندر تواضع تھی، انکساری تھی، اپنے شوہر کے ہمنوا تھیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا، اس سے زیادہ پر بھی میں آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے مل جائیں۔ خلافت سے پہلے ان کے 3 مکان تھے، ایک دمشق کے اندر تھا، ایک حلب کے اندر تھا، ایک مدینہ منورہ کے اندر تھا، لیکن خلافت ملنے کے بعد سارے مکان کو چھوڑ دیا اور اموی مسجد کے سامنے ایک معمولی مکان، مٹی کا ایک مکان، اس میں رہائش اختیار کی۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ عورت جو اس قدر شاہی محلوں کے اندر پلی ہوئی ہو، کس طریقے اس نے گزارا کیا ہوگا، اس کچے مکان، مٹی کے مکان کے اندر رہائش اختیار کی۔ ایک وہ وقت بھی آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی جو آمدنی تھی وہ 150 دینار سالانہ تھی، یعنی ایک مہینے میں 12.5 دینار، یہ ان کی آمدنی تھی۔ گھر میں دال اور روٹی پکتی تھی۔ وہ غلام جو ان کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا، جب اس کو کھانا ملتا تو کھانا کھاتے کھاتے اکتا گیا، یہ کوئی کھانا ہے، روز وہی دال روٹی، روز وہی دال روٹی۔ میرے بہنوں، میرے ماؤں، تصور کرو، اندازہ کرو، آج ہمارے دسترخوان پر کتنے طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہیں۔
اگر ان کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی صبر آئے گا اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہم کو بھی توفیق ہوگی۔ یہ ان کا کھانا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر اہلیہ کے ساتھ موجود تھے کہ سامنے سے ان کی لڑکیاں آئیں اور ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے گزر گئیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، لڑکیاں منہ پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا امیر المومنین، گھر کے اندر آج پیاز روٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، آپ کی لڑکیوں نے پیاز سے روٹی لگا کر کھائی ہے اور کچے پیاز کی مہک آپ کو بہت اس سے نفرت ہے، آپ بہت ناپسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے سامنے اپنے اوپر ہاتھ رکھ لیا، کوئی کچے پیاز کی مہک آپ تک نہ پہنچ سکے۔ کیا ان کے دل پر چوٹ نہیں لگی ہوگی؟ کیا ان کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ لیکن ان کے سامنے اپنی آخرت تھی کہ اللہ نے ہمیں بادشاہ نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی قوم کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی کوئی خیانت نہیں کی، بیت المال سے کوئی پیسہ اپنے اوپر صرف نہیں کیا، نہ اپنی اولاد کے اوپر صرف کیا۔ ایک مرتبہ ان کا چھوٹا بچہ تھا شہزادہ، وہ مال فے کو تقسیم کر رہے تھے۔ مال فے یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں کی گویا کہ وہ امانت تھی، اور اس کو جو غریب غربا مساکین اور مستحقین ہوا کرتے تھے انہیں کو صرف کیا جاتا تھا، عمرہ کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس مال فے میں سے کچھ سیب آئے، وہ سیب وہ تقسیم کر رہے تھے، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سیب تھا جو بچے کو پسند آ گیا، اس نے اس سیب کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ تو حضرت نے اس کے منہ میں سے محبت سے وہ منہ میں سے سیب نکال کر کے واپس مال فے کے اندر رکھ دیا۔ بچے کو چوٹ لگی، اب وہ روتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور آ کر سنایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ ماں کے دل پر بھی چوٹ لگی کہ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کو برا نہیں مانا، اپنے جیب سے سکہ نکالا، پیسہ نکالا اور نکال کر بازار سے ایک سیب منگوایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ تو ویسا ہی سیب ہے جو مال فے سے آیا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا بھی سیب کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کہا بچے کا کیا ہوا؟ کچھ کہہ رہا تھا، تو انہوں نے سنایا، کہا میں نے سیب اپنے بچے کے منہ سے نہیں نکالا، اس سیب کو میں نے اپنے دل سے نکالا تھا۔ یعنی اپنے اولاد کی محبت تھی، لیکن انہوں نے سب کچھ کو ہوتے ہوئے، سارا اختیار ہوتے ہوئے انہوں نے خیانت نہیں کی، مسلمانوں کا عام مال میں تصرف نہیں کیا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، ہر طرح کا راحت و آرام، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کے لیے طرح طرح کے لباس اور زیورات اور کشادہ مکانات اور سواریاں، ساری چیز ہوتے ہوئے لیکن اللہ کا شکر کتنا ادا کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ 3 سوال قبر کے اندر ہوگا، 5 سوال آخرت میں ہوگا، اس کا جواب دے بغیر چھٹی نہیں ہے۔ سوال پہلے ہی بتا دیا گیا کیا سوال ہوگا، دراصل اللہ نے ہمیں اس کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد 3 سوال یہ ہوگا، من ربک، یہ بتاؤ تمہارا رب کون؟ قبر کے اندر ہماری زبان نہیں بولے گی، ہمارا عمل بولے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے عمل کے راستے سے، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، وہ ہمارا عمل بولے گا۔ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما ھذا الرجل بعث فیکم، وہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی کون نبی بنا کر بھیجے گئے، تو کس نبی کی امت کے اندر ہو؟ یہ سوال ہوگا۔ تھوڑی دیر رک کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر لے، بتاؤ من ربک ما دینک وما ھذا الرجل بعث فیکم، تو ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں جو اس کا جواب دے سکیں گی؟ ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ کیا ہم اس کی تیاری کر رہی ہیں؟ زندگی تو ہماری گزر جائے گی، کسی طرح گزر جائے گی، چاہے ناز و نعمت کے اندر گزرے، چاہے مشقت اور دقت کے اندر گزرے، زندگی گزر جائے گی برف کی سل کی طرح سے، کہ برف کی سل چاہے ٹھنڈے پانی میں، اس کو صاف پانی میں رکھا جائے تو بھی گھلے گی، سڑک کی نالی میں ڈال دیا جائے تو بھی گھلے گی، اس کا کام گھلنا ہے۔ زندگی تو گزرے گی، لیکن تھوڑا سا مشقت کو برداشت کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں۔ جو ہماری ذمہ داری ہے، بالخصوص نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا،
اپنی ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، نہ کسی کی برائی کرنا، نہ کسی کی شکایت کرنا، نہ کسی کے اوپر الزام لگانا، تہمت دینا، اور نہ کسی کو سب و شتم کرنا، برا بھلا کہنا، بلکہ ہم اپنی ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچانے والی بنیں۔ اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گی، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گی، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کی عورتوں نے کیا، اور ان کے بعد کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی نیک اور دیندار عورتیں تھیں انہوں نے کیا، اس طریقے سے زندگی گزاریں گی، زندگی ہماری کٹ جائے گی، لیکن مرنے کے بعد ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ جنت کی لامحدود نعمتیں ملیں گی۔ دنیا میں جتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا جنت کی، صرف نام کا اشتراک ہے۔ سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کھجور ہے، یہ دنیا میں ہم اس کو استعمال کرتے کھاتے ہیں، لیکن جنت میں جو سیب ہوگا، جنت میں جو نعمتیں ہوں گی، اس کی لذت اور اس کی جو حقیقت ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ بطور نمونے کے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں جنت کی نعمتیں اور جہنم کی تکالیف۔ جو حوریں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے وہ حور اگر اپنا دوپٹہ آسمان کے نیچے لہرا دے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ کہ وہ حور اتنی نورانی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا ایک پوروا، اپنی ایک انگلی آسمان کے نیچے وہ ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ وہ حور اگر اپنا تھوک سمندر کے اندر ڈال دے تو سارے سمندر کا پانی، جو کڑوا پانی، وہ میٹھا ہو جائے۔ ان حوروں کے سردار دنیا کی یہ جنتی عورتیں ہوں گی۔ وہ عورتیں جو جنت پہ جائیں گی اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، یہ عورتیں ان حوروں کے سردار ہوں گی۔ ان کو جو حسن ملے گا ان حوروں سے کہیں زیادہ ان کو حسن ملے گا۔ جنت کی نعمتیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہ ملے گی اطاعت کی بنیاد پر۔ حفت جنت بالمکارہ، جنت کو گھیرا گیا ہے ناگواریوں کے ساتھ، کہ جس طریقے سے کوئی چیز کو کسی چیز سے گھیر دیا جائے تو جب تک آدمی وہاں تک نہیں پہنچے گا اندر پہنچ نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے جنت پہ جانے کے لیے جو ناگواریاں ہیں، نماز پڑھنا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، جی چاہے نہ چاہے، مشغولی ہو، فراغت ہو، نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے پر ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، غیبت سے، چغلی سے اور تہمت سے، الزام تراشی سے، گالی گلوچ سے، کسی کو نشانہ بنانے سے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گی جس میں ناگواریاں آتی ہیں، ان ناگواریوں سے گزرنے کے بعد تب جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حفت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات سے۔ اب خواہشات، جی کی چاہت، اب کے جی کی چاہت جو دل کے اندر آئے آدمی اس خواہش کو پوری کرے، اس سے کوئی امتیاز نہ ہو، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس یہ جی کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اس سے گزر کر آدمی جنت میں نہیں جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جہنم کی تکالیف کیا ہوتی ہے؟ وہاں جہنمیوں کو پینے کے لیے حمیم دیا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں ایسا کھولتا ہوا پانی، اس درجہ اس کی حرارت اور گرمی ہوگی کہ اس سے زیادہ کوئی حرارت اور گرمی ہو نہیں سکتی ہے، یعنی حرارت کا آخری درجہ، کہ جو جہنمی اس کو پینا پسند نہیں کرے گا، لیکن فرشتے اس کو مار مار کر زبردستی پلائیں گے۔ جب وہ اپنے حلق کے اندر انڈیلے گا تو اس کی گرمی سے، اس کی حرارت سے اس کی آنتیں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ زقوم دیا جائے گا کھانے کے لیے، جہنمی چیخ پکار مچائیں گے بھوک کی وجہ سے، لیکن ان کو کھانے کے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد زقوم دیا جائے گا، جو ایسا کڑوا پھل ہوتا ہے، جب اس کو کھائیں گے تو حلق کے اندر اٹک جائے گا۔ جب اٹک جائے گا تو اب وہ پانی کے لیے چیخ پکار مچائیں گے، تب وہ اس کو حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ اسی طریقے زقوم، یہ غسلین جہنمیوں کے جو پیپ، مواد، اشکش لہو، سڑا ہوا خون ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ غسلین کا ایک ڈول دنیا کے اندر اگر اتار دیا جائے تو اس کی بدبو و تعفن سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ ایسی تکالیف جہنم کے اندر ہوگی۔ میری ماں اور بہنیں، ہمیں اس کا فکر کرنا ہے، زندگی ایسی گزاریں کہ مرنے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہوں، جنت کی قبر کی زندگی ہمارے جنت کا باغ بنے، اور مرنے کے بعد آخرت میں ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں۔ جہنم سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اعمال کے راستے سے۔ قبر کے جانے کے بعد جب 3 سوال ہوگا، من رب کا، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، بندیاں ہوں گی، وہ جواب دیں گی ربی اللہ،
میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا ما دینُ کا، تمہارا دین کیا ہے؟ زندگی میں کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا برتنا، یہ کس کے مطابق ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوتا تھا کہ اپنی خواہش کے مطابق ہوتا تھا؟ جس طرح چاہا کیا، نہیں چاہا نہیں کیا۔ تو اگر دین کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزرے گی تو جواب دے سکے گی کہ دین الاسلام، میرا طریقہ زندگی تو اسلام تھا۔ اور آخری سوال وہی ہوگا کہ وہ کون شخص ہے، وہ کون شخصیت ہے تمہارے درمیان میں مبعوث کیے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے مرنے والے کے درمیان کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے، براہ راست یہ دیکھے گا اور دیکھ کر کے اپنی ایمان کی روشنی پہچانے گا، وہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہماری طرف مبعوث کیا تھا۔ تو اس سے فرشتے کہیں گے کہاں تو، کہاں وہ، تو انہیں کیسے پہچانتا ہے؟ کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اس میں میں نے دیکھا ہے، وہ صدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ آج آپ کو نہیں پہچانوں گا تو کب پہچانوں گا؟ جب یہ سارے سوال جواب ہو جائیں گے تو آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ زندگی سچائی کے ساتھ گزری، ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی ہماری گزری، اور قبر کے اندر سوال ہوا اور ہم نے اس کا صحیح جواب دیا تو آسمان سے اللہ کی طرف سے یہ تصدیق کی جاتی کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح جواب دیا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ اب انعام ملتا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اب تا حد نگاہ اس قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی سے ہوائیں آتی رہتی ہیں، خوشبویں آتی رہتی ہیں، اور وہ اس سے متاثر اور مستفید ہوتا رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ جب دلہن سوتی ہے، بچے بھی اگر شور مچاتے ہیں کچھ خاموش کرایا جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، دلہن سو رہی ہے، اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ جب وہ انعام کو دیکھے گا تو کہے گا رب اقیم الساعہ، اے اللہ تو قیامت تو قائم کر دے، اس لیے قیامت قائم ہونے کے بعد ہی جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جب ان سے سوال ہوتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر اگلا سوال ہوتا ہے ما دینُ کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہی کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے، اس کے جواب میں یہی کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تب آسمان سے آواز آتی ہے کذبا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کا لباس اسے پہنا دو، جہنم کی طرف ایک کھڑکی سے کھول دو، اس سے قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایسا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، نہ کسی کی فریاد کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، نہ کسی کی حالت زار کو وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا گروز ہوتا ہے جس سے اس کو مارتا ہے، جس سے مردہ زمین میں دھس جاتا ہے، قبر میں آگ پھیل جاتی ہے، اور وہ گرز حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا وزنی ہوتا ہے اگر پہاڑ کے اوپر اس کو پٹکا جائے اور چلایا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، قبر میں ان حالات سے ہمیں سامنا کرنا ہے، ہم خود فیصلہ کریں زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ 3 سوال تو قبر کا ہوگا اور 5 سوال آخرت میں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا تزول قدمہ ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ ابن آدم کا قدم محشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حصہ کہاں خرچ کیا، 60 سال کی 70 سال کی زندگی یہ کہاں تم خرچ کر کے آئے؟ اللہ کے احکامات، اس کی طاعت میں، اس کے عبادات میں، اس کے حکم کی تعمیل میں، یا اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں، لہو و لعب کے اندر، عیش و عشرت کے اندر، یہ سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جواب ہمارا عمل دے گا، جیسا عمل ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، جیسے زندگی گزاری ہوگی، اسی کے مطابق وہاں ہماری زبان سے جواب نکلے گا۔ اگلا سوال ہوگا عن شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں پرانی کر دی، کس مشغلے کے اندر، لہو و لعب کے اندر، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے اندر، دوستوں کو ظلم زیادتی کرنے کے اندر، دوستوں کی حق تلفی کے اندر، یا اللہ کے اطاعت کے اندر، اللہ کے عبادت کے اندر، اس کے مخلوق کو راحت پہنچانے میں اور اس کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے میں۔
یہ سوال ہوگا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال کو کہاں سے حاصل کیا، ذریعہ حصول، ذریعہ آمدنی حلال تھا کہ حرام تھا، جائز تھا کہ ناجائز تھا، مال حاصل کرنے میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کی تھی یا اللہ کے حکموں کے پامال کیا تھا، فرائض کو قربان کیا تھا یا فرائض کا اہتمام کیا تھا، یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے حاصل کیا۔ اور اگلا سوال ہوگا وفیما انفقا، مال خرچ کہاں کیا، خیر کے مواقع میں خرچ کیا، اپنی ضروریات کے اوپر، اپنے گھر والوں کی ضروریات کے اوپر، یا اللہ تعالی اسراف کے اندر خرچ کیا، عیش و عشرت کے اندر خرچ کیا، عیاشی کے اندر خرچ کیا، یہ سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات میں یا اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کماتا بھی ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرتا ہے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی تعمیر کے اندر خرچ کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہماری بیوی کو، ہمارے والدین کو ہمارے ذمے کیا ہے کہ ان کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اگر وہ کماتا بھی ہے اور خرچ بھی کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ثواب ملتا ہے۔ لیکن فرمائے وہ تعمیرات جو ضرورت سے زائد ہو، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ وبال ہوتا ہے آدمی کے لیے، قیامت کے دن وہ وبال بنے گا اس کے حق میں۔ تو مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور آخری سوال ہے ماذا عمل فیما علم، جو کچھ معلومات حاصل کیا تھا، دین کا جو علم حاصل ہوا تھا، اس میں کہاں تک عمل کیا؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور دھوکہ دینا حرام ہے، کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن عمل کتنوں کا ہوتا ہے؟ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں، ہم یہ سوچیں ہماری اتنی عمر ہو گئی، کتنی باقی ہے، کوئی نہیں جانتا کتنی باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری موت آج آ جائے، کل آ جائے، 1 مہینے بعد آ جائے، تو ہم اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آج سے ہم کچھ عہد کریں، کچھ فیصلہ کریں، انشاءاللہ اب سے ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزرے گی۔ عبادت صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت 24 گھنٹہ میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اپنے اہل و عیال کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ بس آخر میں یہی عرض کرنا ہے کہ ہم جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو اپنے دل کے اندر بیٹھائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، گھر کی جو بڑی عورتیں اپنے چھوٹی بچوں کو نگاہ رکھیں، کیسے وہ اپنے اوقات کو صرف کرتی ہیں، ان کو بھی متوجہ کریں۔ اسی طریقے پر اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے دل نہ دکھائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ہاں صبر سے اور شکر سے اللہ کی جو نعمتی استعمال کرتی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو تکلیف پہنچ جائے، جو تنگی ترشی آ جائے اس پر صبر کریں، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو ہمارے حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا رواں رواں گنہگار ہے، ہماری آنکھیں گنہگار ہیں، ہمارے کان گنہگار ہیں، ہماری زبان گنہگار ہیں، ہمارے دل و دماغ گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں، اے اللہ اس آنکھ سے بے دریغ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کان سے بے دریغ گناہ کرتے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سنتے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں، اس زبان کو اے اللہ ہم گناہوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اے اللہ ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اے اللہ ہم دماغ کے اندر گناہوں کے پلان بناتے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اے کریم آقا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے، اے اللہ مغفرت تامہ نصیب فرما، مغفرت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ اسرار زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، اخلاق سیئہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما، اے اللہ ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رات، اپنا دن، اپنے شب و روز اور اپنے سارے اوقات کو اپنی اطاعت کے اندر صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما،
اے اللہ اسے کرنا آسان فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تو ہم ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اے اللہ اپنے بھرپور مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ جہاں تو نے ٹوٹے پھوٹے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں بندیوں کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہو سکتا ہے، تیری تائید سے ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری توفیق کے محتاج ہیں، اپنی بھرپور مدد تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی بھی تمام چھوٹی بڑی ضرورت کو عافیت سے پوری فرما، آخرت کے بھی تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں کو عافیت سے پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مرضیہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہمارے اندر میں پیدا فرما، اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے آخرت کی حقیقی سچی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر ایک کا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، بیماروں کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر یہ امت جس حال کے اندر اے اللہ چل رہی ہے، غیروں کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس کا محافظ بن جا۔ اے اللہ اس امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کے اخلاق کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت جو امت اے اللہ جس طوفان سے جس سیلاب سے متاثر ہے، اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس آفت کے اندر اس سیلاب کے اندر اے اللہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہر ایک کے دکھ کا دعویٰ پیدا فرما، ہر ایک کے اے اللہ ضروریات کو عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ ہم سب کے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فضل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا